انسانی تاریخ کی اب تک بنائی گئی سب سے لمبی تعمیر جو 2700 سال پرانی ہے، جس کا مقصد چائنا کو خانہ بدوش قبیلوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ دیوار چین، جس کی لمبائی 21,196 کلومیٹر، اونچائی 23 فیٹ سے لے کر 46 فیٹ تک اور چوڑائی 13 فیٹ سے لے کر 16 فیٹ تک ہے، جو کہ اتنی چوڑی ہے جس پر 2 کاریں ساتھ ساتھ اور 10 آدمی کندھے سے کندھا ملائے چل سکتے ہیں۔ عظیم دیوار چین جو چائنا کی صدیوں پرانی اور شاندار تہذیب کی عکاس ہے، وہ تہذیب جس نے بہت سی ایجادات متعارف کروائی۔ کیا کبھی کوئی اس دیوار کو عبور کرنے میں کامیاب ہوا؟ کیا یہ دیوار چاند سے بھی نظر آتی ہے؟ میں ہوں ولید اور آپ دیکھ رہے ہیں پن ڈراپ تھاٹس۔ دیوار چین جو کسی ایک بادشاہ یا کسی ایک سلطنت میں مکمل نہیں ہوئی، بلکہ 770 BC سے لے کر 1878 AD تک، یعنی 2700 سالوں میں آنے والے مختلف بادشاہوں کے ماتحت مکمل ہوئی، جن میں قن ڈائناسٹی، ہان ڈائناسٹی، منگ ڈائناسٹی اور کنگ ڈائناسٹی وہ سلطنتیں ہیں جنہوں نے دیوار چین کے مختلف حصوں کو تعمیر کیا، جس کو آج ایک لمبی دیو ہیکل دیوار کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ دیوار جو آج سیاحوں کے لیے پرکشش مقام ہے اور چائنا کی عظیم تاریخ کی یادگار ہے۔ کبھی بہت سخت دفاعی نظام بھی تھا جس پر ہر وقت 10 لاکھ فوجی تعینات ہوتے۔ یہ دیوار نہ صرف چائنا کا دفاعی نظام تھا بلکہ اس کی معیشت کے لیے بھی بہت اہم تھی، جو سلک روڈ سے ہونے والی تجارت کو بھی محفوظ کرتی۔ سلک روڈ ایسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو ساؤتھ ایشین کنٹریز، جن میں افغانستان، پاکستان، انڈیا، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور مالدیپ، جبکہ پرشیا، موجودہ ایران، عربین کنٹریز جن میں سعودی عربیہ، UAE، یمن، عمان، کویت اور قطر، ایسٹ افریقن کنٹریز جن میں ایتھوپیا، یوگنڈا، صومالیہ، برونڈی اور تنزانیہ، اور صدرن یورپ جس میں البانیہ، بوسنیا، کروشیا، یونان، اٹلی اور مالٹا شامل ہیں، سے ملاتا تھا۔ دیوار چین چائنا کے مغرب سے لے کے مشرق تک 10 سے زائد صوبوں اور شہروں میں سے گزرتی ہے، جن میں تیانجن، بیجنگ، انر منگولیا اور گانسو بھی شامل ہیں۔ تاریخ میں اس دیوار کا ذکر قدیم رومی سلطنت میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن محض کچھ الفاظ کا۔ 1909 میں امریکن ریسرچر ولیم گیل نے دیوار چین کے حوالے سے اپنی کتاب دی گریٹ وال آف چائنا شائع کی، جس کے بعد دنیا اس دیوار کے بارے میں جاننے لگی اور بہت سے سیاحوں نے چائنا وزٹ کیا، جن میں مشہور امریکن پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن، رونلڈ ریگن، براک اوباما اور جارج بش، جبکہ رشین پریزیڈنٹ بورس یلسن، ولادیمیر پیوٹن اور برٹش کوئین الزبتھ بھی شامل ہیں۔ جہاں یہ دیوار بہت سے سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہے، تو وہیں کچھ جیالے ہائیکرز بھی چائنا کا رخ کرتے ہیں۔ سیما تیائی، جیانگکو، ہوانگ ہینگ چینگ اس دیوار کے وہ پورشن ہیں جو ہائیکرز کے لیے کافی چیلنجنگ اور ایڈونچرس ہیں۔ دیوار چین کو 1987 میں یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج لسٹ میں شامل کیا گیا۔ دیوار چین کے بارے میں بہت سی دلچسپ باتیں مشہور ہیں، جن میں سے کچھ تحقیق سے ثابت ہو چکی ہیں، لیکن کچھ ثابت نہ ہونے کے باوجود بھی مانی جاتی ہیں۔ دیوار چین کی لمبائی ایکویٹر کی آدھی لمبائی کے برابر ہے۔ ایکویٹر گلوب پر لگائی گئی ایک امیجنری یا فرضی لائن ہے جو کنٹریز کی لوکیشن بتانے کے لیے کھینچی گئی ہے۔ مان لیں اگر زگ زیگ اور سام کی طرح بل کھاتی دیوار چین کو ایک لائن میں سیدھا بچھایا جائے تو یہ کم سے کم 6 ممالک اور پورے بحر ہند میں پھیل جائے۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ دیوار چین منگولوں کے حملوں سے بچنے کے لیے بنائی گئی تھی، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ دیوار چین 210 BC میں شروع کی گئی، جو کہ منگولوں سے بہت پہلے کی بات ہے۔ یہ دیوار منگولوں جیسے ہی خانہ بدوش ہنز قبائل جو قدیم چائنا کے نارتھ میں قیام پذیر تھے کے حملوں سے بچنے کے لیے بنائی گئی۔ دوستو، دیوار چین کے حوالے سے اس بات پر بھی یقین کیا جاتا ہے کہ جب یہ دیوار تعمیر کروائی جا رہی تھی تو اس کو تعمیر کرنے میں لاکھوں مزدور، کسان اور قیدی شامل تھے، جن میں سے اگر کوئی کام کے دوران مر جاتا تو اسے اسی دیوار میں دفنا دیا جاتا، جو کہ کبھی بھی ثابت نہیں ہوئی، اور نہ ہی آج تک دیوار میں سے کوئی ڈھانچہ یا انسانی جسم کے آثار ملے ہیں۔ کیا اس دیوار کو پار کر کے چائنا پر حملہ کرنے میں آج تک کوئی کامیاب ہوا؟ تو اس کا جواب ہے چنگیز خان۔ جی ہاں دوستو، چنگیز خان وہ واحد انسان ہے جس نے اس دیوار کی 2700 سال پرانی تاریخ میں اس کو فتح کیا، جو اس سے پہلے اور نہ بعد میں کوئی کر سکا۔ عظیم منگول لیڈر چنگیز خان نے 1234 میں اس دیوار کو پار کیا اور چائنیز جن ڈائناسٹی کو شکست دے کر یوان ڈائناسٹی کی بنیاد رکھی اور چائنا کا حکمران بن گیا۔
کیا دیوار چین کو چاند سے دیکھا جا سکتا ہے؟ دوستو، ایک عرصے تک اس بات کو مانا جاتا رہا ہے کہ دیوار چین چاند سے دیکھی جا سکتی ہے، جبکہ بہت سے خلا بازوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ دیوار چین چاند سے ایک بلیک ورمز یا کالے کیڑے کی طرح دکھائی دیتی ہے، جس کو بہت سے سورسز نے نشر بھی کیا، جو چینی لوگوں کے لیے بے شک فخر کی بات تھی۔ 1969 میں یا 1969 میں چاند پر سب سے پہلے قدم رکھنے والے امریکن خلا باز نیل آرمسٹرانگ سے ہزارہ بار پوچھا گیا کہ آیا انہوں نے چاند سے دیوار چین کو دیکھا یا نہیں، جس کا جواب بعد میں ناسا کے ادارے جانسن اسپیس سینٹر کی طرف سے ریلیز کی جانے والی نیل آرمسٹرانگ کی آڈیو میں تھا، جس میں انہوں نے کھل کر بتایا کہ انہوں نے چاند سے اوشنز اور کانٹیننٹس تو دیکھے ہیں، لیکن انسان کی بنائی گئی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ نیل آرمسٹرانگ کے ساتھ چاند پر جانے والے دوسرے امریکن خلا باز بز ایلڈرن نے بھی اس کو صرف ایک مسکنسیپشن یا غلط فہمی قرار دیا۔ اگر لاجیکل ویو پوائنٹ سے اس بات کا جائزہ لیا جائے تو یہ تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ دیوار چین کا زگ زیگ یا ایک ترتیب میں نہ ہونا اس کا خلا سے نظر نہ آنے کی وجہ ہے، جبکہ ایک پیٹرن یا ترتیب میں بنائی گئی چیز کو خلا سے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ گریٹ وال آف چائنا کو چاند سے دیکھنا ایسے ہی ہے جیسے ایک انسانی بال کو 2600 میٹر سے تلاش کرنا ہے۔